سورہ اخلاص تقریباً ہر مسلمان کو ہی یاد ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ بتایا جائے، کچھ بات کی جائے، اس کی فضیلت اور فضائل بیان کیے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کیے جائیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ہاں لائک کرنا نہ بھولیے گا، لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں، شیئر کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو جاری و ساری رہے گا۔ سورۃ الاخلاص یہ سورت مکی ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدنی ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں اور 47 حروف ہیں، 15 کلمے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت اور ثواب کی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن پاک سناؤں گا۔ صحابہ کرام زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تہائی قرآن پاک سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی قرآن پاک کا کیا تھا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے ایک تہائی قرآن پاک سنانے کا وعدہ کیا تھا، تو سنو یہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور تمام درخت اور ٹیلے وغیرہ پست ہو گئے۔ ان کا جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ آپ کے پیچھے فرشتوں کی صفیں تھیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر اس مقام و مرتبے کا سبب کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ سورۃ الاخلاص سے محبت اور ہر وقت آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس مرتبے اور وہ مقام سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی اور فاقہ کشی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو اگر وہاں کوئی بھی موجود ہو تو اسے سلام کہو، اور اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو اور پھر ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھو۔ اس آدمی نے حزب فرمان عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر رزق عطا فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی بھی اس سے خدمت کرنے لگا۔ کسی بھی پریشانی کے لیے اور رزق کی کمی کے لیے سورہ اخلاص پڑھنا بہت اچھا ہے۔ 200 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے تو اس گھر میں پریشانیاں اور رزق کی کمی کبھی نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا اجر بے انتہا ہے۔ جو شخص اس سورت کو صبح و شام 3 بار پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے اور اس میں 200 بار سورہ اخلاص پڑھے تو 100 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص دن رات میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا، نماز نفل ادا کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب بھی وہ شخص مرے گا تو اس کے جنازے میں فرشتے شرکت کریں گے۔ سورہ اخلاص کی بے انتہا فضیلت ہے، یہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے مختصر فضائل بیان کیے ہیں۔ ان فضائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دین و آخرت دونوں کے لیے سورہ اخلاص پڑھنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ قرآن پاک عطا فرمایا ہے، اس کی تمام آیتوں میں ہمارے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھیں اور اسے تھوڑا ترجمے سے پڑھ لیا کریں، اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں۔ قرآن پاک پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔